رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 6واں رکوع پیش کیا گیا، تلاوت آپ نے نوش فرمائی۔ میں آپ کے سامنے 6 رکوع کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 47 سے لے کے 59 تک، ان کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم پر، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی اہل جہان پر۔ نعمت یاد کرنے کو کہا، اللہ نے انہیں یاد دلایا۔ یہودی تھے اس ٹائم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے مدینہ کے اطراف میں۔ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ 1400 سال تک نبوت ان میں رہی، پے در پے نبی آتے رہے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی ان میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی فوت ہوتا تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا۔ اور یہاں یہ بھی کہا کہ تمام جہان والوں پہ فضیلت بخشی، تمام جہان والوں پہ تمہیں جو بھی وہ زمانہ تھا اس زمانے تک سب سے افضل زمانہ رہا ان لوگوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جیسے نبی ساتھ ساتھ آئے، توریت اور انجیل انہیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ آخر میں ساتھ ساتھ آئے، ساری ضرورتیں ان کی پوری ہوئی۔ من و سلوہ جیسی روحانی غذا انہیں ملی۔ عصا مار کے 12 چشمے اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے نکال دیے اور انہیں جو پانی کی ضرورت تھی وہ پوری ہوئی۔ ان سب نعمتوں کو اور بھی بہت ساری نعمتیں میں نے چند کا ذکر کیا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی دوسرے کے ذرا بھی، مطلب بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے کٹے گا، آگے بھاگیں گے۔ اور نہ منظور ہوگی اس کی طرف سے سفارش، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے بدلے میں کوئی اور نہ ہی انہیں مدد پہنچے گی، مطلب نہ شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے ہاں باطل شفاعت کا جو ہے وہ تصور بنا رکھا ہے یہاں پہ لوگوں نے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے آیت الکرسی میں بھی اور اس آیت میں بھی کہ کسی کی کوئی شفاعت یا سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کو یہ تو کہہ نہیں سکتا سفارش میں کہ اللہ تو نہیں سے جانتا، میں جانتا ہوں یہ بہت اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو وہاں سب کے زبانوں پہ تالے پڑے ہوں گے۔ سفارش اگر ہوگی بھی کوئی تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن وہ بھی اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تب۔ اس لیے باطل شفاعت کا تصور اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اپنے اچھے عمل اور اللہ کے فضل پہ نظر رکھیں۔ اور یہ بڑی قیامت کے بارے میں دل دہلانے والی آیت ہے کہ وہاں کوئی کسی کو کام نہیں آ سکے گا۔ کل کی پیشی کوئی جھوٹی سفارش نہیں چلے گی۔ سورہ مریم کی 95 نمبر آیت میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ وہاں ہر ایک اکیلا کھڑا ہوا ہوگا، کوئی مطلب کسی کے کام آ نہیں سکتا، سب انڈیویجولی اللہ کو وہ دیں گے اپنا حساب کتاب۔ اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو بدترین عذاب میں۔ مطلب بنی اسرائیل کو جب فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، آگے فرمایا ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، مطلب تعداد کم کرنے کے لیے مردوں کو ذبح کر دیتے تھے، جس سے کہ آگے پھر یہ بچے ہی نہ ان کے ہاتھ ہو سکیں اور مرد بالکل ختم ہو جائیں۔ اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، کام کاج کے لیے لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں ڈال دیتے تھے۔ اور اس حالت میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ آیت 50 میں کہا، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، یہ وہ واقعہ جو فرعون پیچھا کر رہا تھا بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے تھے، اور دریا میں اللہ رب العزت نے پانی کو روک دیا تھا، ایک سڑک سی بنا دی تھی، یہ لوگ پار ہو گئے، اس کے بعد پھر ڈبو دیا تھا اسے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو، اس کا ذکر ہے۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دلائی تمہیں، غرق کر دیا آل فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے، مطلب پانی میں راستہ بنا دیا، تمہیں نکال دیا دریا کی 2 حصے کر کے، اور پھر وہی پانی اپنی پہلی والی حالت میں آ گیا، فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب گئے۔ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، مطلب شریعت عطا کرنے کے لیے 40 دن رات پورے، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مطلب ان کی غیر موجودگی میں، اور تم ظلم کر رہے تھے،
اللہ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت میں، یہاں یہی بات کہی کہ تم شرک کرنے لگے تھے، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد بھی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ شرک سے معافی دی اللہ رب العزت نے صرف اس لیے کہ یہ شکر کرنے لگے، احسان مانو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کرو، لیکن انہوں نے پھر ناشکری کی آگے چل کے۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، مطلب ان کے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے توریت دی اور معجزے دیے جو حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیز سے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، مطلب شرک کر کے معبود ٹھہرا کر بچڑے کو، بس توبہ کرو تم اپنے خالق کے حضور، لہذا قتل کرو تم اپنی جانوں کو، یہی ہے بہتر تمہارے حق میں۔ مطلب اپنے قبیلے کے مرتد لوگوں کو خود اسی قبیلے کے لوگ قتل کریں، کیونکہ قبائلی زندگی میں اگر کوئی دوسرا قتل کر دے تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں مرتد کی بھی سزا بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے تو وہ قتل کیا جاتا ہے۔ اب شریعت مصطفیٰ میں بھی یہی سزا جو ہے مرتد کی قائم کی گئی، یہ توریت کی سزا تھی، شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شریعت کو جاری رکھا، یہ حدیث ثابت ہے۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ذکر ہے مرتد کی سزا کا، قتل کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسے جاری رکھا۔ تمہارے خالق کے نزدیک سوئے توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری، مطلب جو قتل ہوئے ان کے گناہ کے حساب سے بعد میں جو قتل ہوئے ان کی سزا قبول کر لیا، سزا دے کے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور جو بچے ان کے لیے عبرت، بے شک وہی تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہ یقین کریں گے ہم تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو اعلانیہ۔ یہ 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جب توریت لینے گئے ہیں کوہ طور پہ، اپنے ساتھ 70 لوگ اپنی قوم کے لے گئے۔ یہ جب توریت لے کے واپس آئے، توریت کی تختی اللہ رب العزت نے غیب سے پہاڑ پہ بھیج دی تھی، اور یہ لے کے چلے، تو راستے میں یہ جو 70 لوگ تھے یہ یوں کہنے لگے کہ ہم تو نہیں مانیں گے کہ اللہ کی طرف سے آئی جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں۔ اس واقعے کا ذکر ہے یہاں پہ، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بار دیکھنے کو کہا تھا اللہ کو، ان کی نیت دوسری تھی، لیکن ان کی تو ہٹ دھرمی تھی، یہ توڑ گئے تھے کہ ہم نہیں مانتے اس طرح سے جب تک اللہ کو ہم خود نہ دیکھ لیں، تو اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اس کا ذکر ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہ یقین کریں گے ہم تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو اعلانیہ، تو آ لیا تم کو ایک کڑکے نے تمہارے دیکھتے دیکھتے۔ 70 لوگ تھے جنہیں بجلی کی ایک بہت تیز کڑک سے اللہ نے مردہ کر دیا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ تو میری قوم کو میں کیا جواب دوں، 70 کے 70 لوگ مر گئے، انہیں مرا دیکھا تو اللہ کے آگے دعا کیا، اللہ نے دعا قبول کری اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اس کا اگلی آیت میں ذکر ہے پھر زندہ کیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو، مطلب شکر گزاری کی زندگی دی۔ جو یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ 70 کو موجزانہ طور پہ موت بھی دے سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ 70 ارب کو بھی 70 کھرب کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلویٰ۔ یہ 6 لاکھ کے قریب لشکر تھا جس پہ ایک ہی سایہ اللہ رب العزت نے کر دیا تھا تاکہ یہ اپنے مشن میں لگے رہیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے۔ اور یہاں من و سلویٰ کا ذکر ہے۔ منو جو ہے وہ شبنم کے قطروں کی طرح گر کے جم جایا کرتی تھی پتوں پہ پیڑوں کے، اور وہ پھر میٹھے گوند کی طرح ہوتی تھی، کچھ کہتے ہیں شہد یا میٹھے پانی کی طرح ہوتی تھی، ایک مشروب ہوتا تھا، وہ غذا تھی ایک روحانی جو آسمان سے اللہ رب العزت ان کے لیے اتارتا تھا۔ اور سلوہ جو ہے وہ پرندہ ایک بٹیر کی طرح تھا جسے ذبح کر کے یہ لوگ بہت اس میں پروٹین ہوتا تھا جس سے اپنی بھوک مٹاتے تھے، لیکن انہیں پھر آگے گوارا نہیں ہوا، آگے ذکر آئے گا اس کا۔ اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی میں نے تم کو، اور ناشکری کر کے نہیں بگاڑا انہوں نے ہمارا کچھ، بلکہ رہے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے، مطلب انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی کر کے انسان، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو یا آج کے ہم لوگ ہوں، اپنی مشکلیں بڑھاتا ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا اس سے۔
اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ وہاں جہاں سے چاہو با فراغت، یہ ذکر ہے بیت المقدس اس ٹائم جہاں پہ مشرک آباد تھے ان سے اسے آزاد کرانے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان سے کہو اپنی قوم سے کہ وہاں داخل ہوں اس بستی میں اور وہاں جیسے مرضی آزادی سے رہیں، بس اسے آزاد کرا لیں مشرکوں سے، اور داخل ہونا بستی کے دروازوں میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، مطلب تکبر اور اکڑ نہ ہو بلکہ عاجزی اور معافی مانگتے ہوئے، اور کہتے جانا بخشش مانگتے ہیں، معاف کر دیں گے ہم خطائیں تمہاری، بلکہ اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ یہاں اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا کہ فاتح کی طرح نہیں بلکہ معافی کے ساتھ اندر داخل ہونا، جیسے فتح مکہ کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھکی کمر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ فاتح تو اصل اللہ ہوتا ہے، کسی بھی بستی کا فتح کرنا اگر بندوں کے ہاتھوں ہو بھی جائے تو اصل فتح اللہ کی ہوتی ہے۔ اور یہاں حکم دیا تھا اتنا اتنا کہتے ہوئے داخل ہونا، مطلب عاجزی کے ساتھ بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا، بلکہ اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ مگر بدل دیا ان ظالموں نے اس کلمے کو، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اتنا اتنا کہتے ہوئے داخل ہونا، اسے ہتا کی جگہ ہنتا کہا، مطلب مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے۔ روحانی رزق کی طرف توجہ نہیں تھی بلکہ جسم اور پیٹ کی فکر تھی انہیں اپنی، انہوں نے اناج چاہیے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، مطلب بخشش مانگنے کو کہا تھا، دنیا کی چیزیں مانگی، دنیا پرستی تھی ان کے ذہنوں میں۔ اس کلمے کو ایسا کلمے سے جو مختلف تھا، مطلب ہتا کی جگہ ہنتا کہا، اس سے جو کہا گیا تھا ان سے، لہذا نازل کیا ہم نے ظلم کرنے والوں پر عذاب آسمان سے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ طاعون پھیلا ان میں سب میں اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، اور یہی فرمایا کہ یہیں پہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، کہ جہاں کہیں طاعون پھیلے وہاں سے نہ نکلو اور وہاں نہ داخل ہو۔ جب یہ قصہ سنایا صحابہ کرام کو تو وہیں یہ جملہ فرمایا تھا، طاعون جہاں پہ ہو وہاں پہ نہ داخل ہونا نہ وہاں سے نکلنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ انشاءاللہ آج کا درس پورا ہوگا۔